أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبنا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کے اس حصہ اول میں یعنی نماز کے ذریعے قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کے اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کسی معمولی کلاس کا حصہ نہیں بن رہے، بلکہ آپ اس سفر اور اس کلاس اور اس کورس کو سیکھنے کا حصہ بن رہے ہیں، اور اس کتاب کو سیکھنے کا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ اور اس خوشخبری کے مصداق قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے سفر میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس پر میری طرف سے آپ سب کو دلی مبارکباد اور انتہائی خوشی کا دن ہے۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں، اور ہمارے گھر میں سما بھی بالکل عید کا ہوتا ہے کہ جب بھی ایک نیا کورس شروع ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں بالکل ایک عید کا سما ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں حاذا یوم العید، کہ قرآن کے سیکھنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جس پر اللہ کے نبی کی یہ خوشخبری ہو کہ اس کو سیکھنے اور سکھانے والا بہترین لوگوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے۔ تو آئیے سب سے پہلے کورس کے آغاز پر آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے دو چیزیں جو کبھی نہیں بھولنی۔ ایک تو ظاہر ہے آپ کا اپنا نام، کہ وہ آپ اپنی آئی ڈی کے اندر اپنا نام لکھیں، اور اس کورس کا بیچ نمبر، یہ آپ کے سامنے اس وقت کورس کا بیچ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، بیچ 856، 856، اور اس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں QC1، QC1 قرآن کورس 1 بیچ 856۔ تو آئندہ ہمیشہ کے لیے مستقبل میں آپ کا جو ریفرنس ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا کورس کیا ہے، QC1 856، 856۔ آپ کو میرا نام یاد رہے یا نہ رہے، اس کورس کا نام اور اس کا بیچ نمبر یاد رہنا چاہیے۔ تو میں آپ کا میزبان کاشف سہیل میرا نام ہے۔ ابھی اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، اور ابھی اس نشست میں آپ کو سب سے پہلے تعارف کروایا جائے گا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا، جو اس کورس کے ڈیزائن کرنے والے ہیں، ارشد ملک صاحب کا، جو میرے استاد ہیں، اور الفلاح مندل ٹرسٹ کا جس کے تعاون سے کورس آپ تک پہنچ رہا ہے۔ چند باتیں میرے بارے میں، پھر کورس کا تعارف کروایا جائے گا، کورس ہے کیا، اور کورس کو پڑھانے کا طریقہ، اور آج آپ کے سامنے سامپل سبق بھی رکھا جائے گا تاکہ آپ دیکھ سکیں، آپ اس کو جانچ سکیں، اور آپ یہ اندازہ لگا سکیں، اور آپ یہ فیصلہ بھی کر سکیں۔ مجھے یقین ہے الحمدللہ آپ نے پہلے ہی اللہ کے فضل سے یہ فیصلہ کر چکے کہ آپ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے دل کے اطمینان اور آپ کی تسلی کے لیے آج کے اس پورے سیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک استقامت کے ساتھ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے اس کورس کو پڑھنا ہے، اور یقیناً اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کو شروع کرتے ہوئے، اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین کے بائیں طرف ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نظر آ رہے ہیں، جو کہ ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں، فاؤنڈر ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے، اور اس وقت سعودی عربیہ میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کو یہ کورس جو ڈیزائن کیا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی کاوشیں اور محنتیں ہیں، اور پچھلے 20-25 سال میں انہوں نے اس کو مسلسل ریسرچ کی بنیاد پر بہتر کرتے کرتے اس لیول پر پہنچا دیا ہے کہ آپ اور میرے جیسے احباب ہم سب کے لیے قرآن کا سیکھنا آسان تر کر دیا ہے۔ سیدھے ہاتھ پر آپ کو ارشد اقبال ملک صاحب نظر آ رہے ہیں، CEO ہیں اقبال اینڈ کمپنی کے، چیئرمین ہیں الفلاح مندل ٹرسٹ کے، میرے استاد ہیں، اور میں شکرانے نعمت کے طور پر ہمیشہ ان کا ذکر کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ انہی کی آواز میں کچھ آپ کو انہیں دکھایا بھی جائے اور سنوایا بھی جائے۔ تو آئیے کچھ دیر کے لیے اس ویڈیو کو آپ دیکھیے، چند سیکنڈز کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔
اس کی یاد آئی ہے سانسوں، ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ نماز ہماری مکمل توجہ، انہماک، خضوع، خشوع کی متقاضی ہے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کی سمجھ بوجھ ہو، یہ علم ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو سیکھیے نماز اور یاد کیجیے اپنے رب کو، جس کا فرمان ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھتے رہیے تو یہ تھے جی ارشد اقبال ملک صاحب، جن کی آپ ریکارڈنگ میں انہیں دیکھ رہے تھے، اور یہ چیئرمین ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کے۔ اور الفلاح منزل ٹرسٹ نے یہاں اسلام آباد میں ایک اسلامی کمیونٹی سینٹر جو ہے قائم کیا ہوا ہے، انہی بنیادوں پر، جیسے باہر کے ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ وہاں پر کس طرح سے کمیونٹی سینٹر ہوتے ہیں، مسجد، فیملیز کا اکٹھے اٹھنا بیٹھنا، مسلمان فیملیز کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کے اندر بھی دین کو ساتھ لے کر چلنا۔ تو اس حوالے سے الفلاح منزل ٹرسٹ کا یہ ویژن ہے کہ برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈڈ فیملیز، وہ تمام معاشرے کے احباب جو ذہنی سطح پر ایک طرح سے سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے اس امت کی ریوائول کے لیے کام کیا جائے، اور اس کام کو قرآن کے ذریعے کیا جائے، انڈرسٹینڈنگ آف دی قرآن۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو ہماری بنیاد ہے، جو دین اسلام کی اصل اساس ہے، اس کو سمجھ کر، اس کی بہتر سمجھ کے ساتھ اس امت کی ریوائول کے لیے کام کیا جائے، اور اسلامی طریقہ زندگی کو ہماری زندگی کے 24/7 ذاتی زندگی، خانگی زندگی اور ہماری جو کاروباری زندگی ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کیا جائے۔ اور یہاں پہ یاد رہے کہ 24/7 نہ کہ 5/7۔ عمومی طور پہ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی وہاں پر ادائیگی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسی بات کا نام ہے کہ میں نے 5 وقت اپنی نماز جو ہے مسجد کے اندر ادا کر لی۔ جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ مسلمان کی زندگی کے 24 گھنٹے اور ہر لمحہ قرآنی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں گزرنا چاہیے۔ تو اس کورس کا اور الفلاح منزل کا یہ مقصد ہے کہ وہ کلچر اور وہ ویلیوز اور وہ طریقہ کار مسلمانوں کی زندگی میں لایا جائے کہ ہم قرآن کو اپنی معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، کاروباری اور ہر طرح کی زندگی کے اندر اسی سے رہنمائی حاصل کریں، اور اسی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اور یقین جانیے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ کورس کی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہے پڑھانے والے کا تعارف، تو سب سے پہلے تو میں اسی بات میں سب سے زیادہ عزت محسوس کرتا ہوں کہ میں قرآن پاک کا ایک بالکل بنیادی بیسک، یعنی جسے ABC کہتے ہیں نا، وہ والا طالب علم ہوں۔ اس کو سیکھنے کا یہ سفر شروع کیا ہے، اور کچھ جو دنیاوی طور پر سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس میں قرآن ایک کوالیفائی کیے ہیں، کچھ انڈرسٹینڈ قرآن کورسز، سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر بھی ہوں۔ الحمدللہ 50 سے زیادہ قرآن کے کورسز جو ہیں اردو زبان میں اور انگلش زبان میں، پاکستان کے 400 سے زیادہ شہروں میں، اور دنیا کے تقریباً 40 کے قریب ممالک کے احباب اور مسلمانوں کے لیے ابھی تک پیش یعنی کر چکا ہوں۔ اور اس طرح سے کچھ اور چھوٹی بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں تو جن کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی ٹریننگز میں حصہ لے چکا ہوں۔ بالکل بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے تجوید کی، قرآن کو آوازوں کے ذریعے سے پڑھانے کے حوالے سے تھوڑا بہت کام کیا ہے۔ تو یہ تھا قرآن کے حوالے سے تعارف، اور میرا خیال ہے بہترین تعارف یہی ہے۔ ویسے پروفیشنلی آئی ورک ود انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی as a consultant, and alhamdulillah I'm the national technology lead as well as qualified to be the national resource person with my doctorate from here and my professional development residency from University of North Carolina Wilmington۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں میرا خیال ہے ان کی سچ اس قدر ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ کے طور پہ، اپنے تعارف کے طور پر۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگین میں یہی کہوں گا، میرے لیے فخر اور عزت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے میں مجھے ایک بنیادی طالب علم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔
تو جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا، آپ کو اطلاع دی اور آپ یہاں پہ شامل ہوئے۔ تو کوئی بھی کام الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے لوگ اور ایسے مواقع اور وسائل فراہم کرے کہ انسان اچھے کاموں کی طرف رجوع کر سکے۔ تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اپنے تمام میرے ساتھ اس وقت سپورٹ ٹیچرز، ایک لمبی فہرست ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں نے نام لینے شروع کیے تو وہ لمبی لسٹ ہوگی، تو معذرت، لیکن میرا دل تو یہ چاہتا ہے ان سب کا نام لیا جائے جو ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں، اور ہماری ایک نام ایسا ہے کہ جس کے لیے بغیر گزارا نہیں ہے، اور وہ ہیں میرے بھائی اور مربی اور ہمارے دوست اور قرآن کی خدمت کے لیے انتہائی کوشاں بردر عبدالحی، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ گفتگو بھی فرما رہے تھے اور آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بردر شاہ زیب ہمیشہ بہت کوشش کرتے ہیں آپ سب کی رجسٹریشن میں، یہ سارا کام انہوں نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور ٹیکنیکل سپورٹ ساری دیتے ہیں بردر بلال سعید، جو کہ بہت حد تک ہمیں مدد کرتے ہیں۔ ایک منٹ دیجیے گا کیونکہ میرا خیال ہے تو اسی طرح میں ذکر کر رہا تھا بردر بلال سعید، ان کا تعاون رہتا ہے ہمیں تمام کورسز کے اندر، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ انسان زندگی میں کوئی بڑی کامیابی اپنے گھر والوں اور اپنے زندگی کے ساتھی کے تعاون کے بغیر کر سکے۔ تو میں اس موقع پر شکر گزار ہوں ہماری بیگم صاحبہ اس وقت بھی اور اپنے بچوں کا بھی، جو ابھی آپ کو تلاوت بھی سنا رہے تھے، میری بیٹی کلاس وغیرہ سیٹ اپ کرتی ہے، بیگم اس وقت بچوں کو کنٹرول میں رکھے گی کہ وہ کوئی ایسا شور یا ایسی کلاس میں تعطل نہ آئے یا اس میں پریشانی کا سامنا نہ ہمیں کرنا پڑے۔ تو الحمدللہ ان سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ایکٹیویٹیز یا ہمارے سپورٹ ٹیچر ہیں، جس میں سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز بھی ہیں، ان کی ایک فہرست موجود ہے، اور یہ لوگ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ تعاون کر رہے ہوں گے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف طرح سے، اور آپ کے کام کو آسان بنا دیں گے، میرے کام کو بھی بہت آسان بنا دیں گے۔ یہ آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ اس وقت دے رہے ہیں، چیٹ باکس میں بھی دے رہے ہیں، ویسے بھی اویلیبل ہیں، آپ کو نمبر بھی دیا ہوا ہے شاہ زیب صاحب کا ہم نے، اور اس کے علاوہ ورک بک جب آپ کریں گے تو اس حوالے سے یہ آپ کو سپورٹ دیں گے۔ یہ والنٹیئر کرتے ہیں اپنا وقت اونلی فار دی سیک آف اللہ۔ کلاس سپورٹ، کلاس کے درمیان کوئی پریشانی ہو، ہوم ورک جب آپ کریں گے آن لائن، بڑا مزے کا دلچسپ ہوم ورک، اس درمیان کوئی پرابلم ہو اس میں سپورٹ کریں گے آپ کو، کوئز کے حوالے سے، ریویژن کروانے کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ جو ہماری بہنیں ہیں ان کو ہم الگ سے ان کے گروپ میں خواتین کی ایک لسٹ دیں گے، جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے ہم الگ سے ایک مرد حضرات کی ایک لسٹ آپ کو فراہم کریں گے، تاکہ آپ ان کے ساتھ ایکٹیو کانٹیکٹ میں رہیں، اور آپ ان سے کسی جس بھی قسم کی مدد لینا چاہیں وہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں گے۔ صرف آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ان کے وقت اور کا خیال رکھیے، ایسے وقت پر انہیں تنگ نہ کیجیے یا رابطہ نہ کیجیے جو مناسب نہ ہو، اور ان سے وقت لے کر آپ اس حساب سے ان کے ساتھ جو ہے ان کانٹیکٹ رہ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ تمام احباب جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، یہ کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سب مدارس سے یا ایسی جگہوں سے ہیں، یہ سب پروفیشنلز ہیں، زندگی کے باقی معاملات میں اپنی جابز، اپنی نوکریاں، اپنے باقی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے جلدی سے بیٹے سن لینا، اسی کے نیٹ پر چل رہا ہے، ڈونٹ گو آؤٹ، سو دی ڈونٹ گو اوے بیٹے، سو دی یعنی ان سب کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان کی جابس کے اور ان کے اپنے گھر کے جو اوقات ہیں اس میں ہم انہیں ان کے وقت کا خیال رکھیں۔ اچھا، اسی طرح یہ جو نمبر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 03334247,480، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے سب لوگ پہلے سے ہی واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں، اور وہاں پر آپ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ہمارے پاس، اور وہیں سے آپ کو میری آواز سلو ہو گئی ہے، از اٹ بیٹر ناؤ؟ مجھے آڈیو ویڈیو کلیئر، پلیز کنٹینیو۔ جی بیٹے ان کو لنک سینڈ کرتے ہیں، لنک از ان دا گروپ، یا
جی الحمدللہ ٹھیک ہے بردر ادریس، جزاک اللہ خیر. سو تو ہم بات کر رہے تھے اچھا جی، آپ ذرا پلیز اپنے اینڈ پر بھی چیک کر لیجئے آپ کے اپنے جو مائکس ہیں یا ساؤنڈ ہے یا والیوم ہے اس کو بہتر رکھیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ واٹس ایپ گروپ میں آپ کا شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ تمام معلومات کورس کے حوالے سے واٹس ایپ گروپ میں انشاءاللہ آیا کریں گی. رائٹ جی. سو الحمدللہ، اب آپ سب کو مبارکباد کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو آپ اس مبارک سلسلے کا حصہ بن رہے ہیں. آپ کو کچھ بنیادی معلومات، اچھا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ساری سلائیڈز انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گی، یہ آپ کو گروپ میں مل جائیں گی، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ ریکارڈنگ بھی ملا کرے گی کلاسز کی. ظاہر ہے لائیو کلاس میں بیٹھنے کا آپ کو ایک اور مزہ ہوگا، ایک اور دلچسپی ہوگی، فائدہ ہوگا، لیکن آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جایا کرے گی. تو یہ ساری معلومات انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں گی، لیکن آج اس لیے شیئر کی جا رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ کتنے آرگنائز اور سسٹمیٹک طریقے سے ہم پراپر طریقے سے انشاءاللہ قرآن کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اچھا میں گزارش کروں گا ذرا چیٹ باکس میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی کم رکھیں اور فوکس ادھر کریں انشاءاللہ. ابھی آپ سے چیٹ باکس میں بھی آپ لوگوں سے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کورس آج پیر کے دن 14 اپریل کو شروع ہوا ہے. ہر ہفتے صرف 2 دن ہفتے میں پیر اور منگل کے دن کلاس ہوا کرے گی. البتہ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ایک دن اور آپ یہی سمجھیے، یعنی پیر منگل کو لائیو کلاس میں بیٹھیں، بدھ والے دن آپ بیٹھ کے 1 گھنٹہ اپنا پڑھیں، جو کچھ پڑھا ہو اور اس کو دہرائیں، اس کو سیکھیں، اس پر بات کریں، گھر والوں کو بتائیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ریکوائرمنٹ یہ 2 گھنٹے کی ہے لائیو کلاس میں بیٹھنے کی پیر اور منگل کے دن. ٹیوزڈے 8 جولائی 2025 کو انشاءاللہ کورس اپنے اختتام کو پہنچے گا، کلاسز ختم ہو جائیں گی. آپ کا ایک مڈ کوئز ہوگا منگل 27 مئی کو، ایک ہوگا پیر 21 جولائی کے دن. آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی پلاننگ کی ہوئی ہے ساری الحمدللہ، اور اس میں ہماری سسٹر شہر بانو نے اس دفعہ بہت ہمیں ہیلپ کی. انہوں نے پورا، میں ابھی آپ کو روسٹر دکھاتا ہوں، وہ بنا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اور پاکستانی وقت کے مطابق جیسے آج ایگزیکٹ 9 بجے کلاس شروع ہوئی تھی، انشاءاللہ 10 بجے مکمل ہو جائے گی. آج ہو سکتا ہے تھوڑا سا وقت اوپر جائے، اور روٹین یہ ہوا کرے گی 9 سے 10، 1 گھنٹہ انشاءاللہ. اور ہم پوری کوشش کریں گے، میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ ہم پنکچول رہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، آپ نے دنیا کے معاملات میں بڑا خیال کیا ہوگا، بڑی تیاری کی ہوگی. اب اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے بھی خود کے اوپر لازم کریں کہ آپ نے ریگولر رہنا ہے اور پنکچول رہنا ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح پر اگلے ہفتے سے ہر کلاس سے پہلے 15 منٹ کا ایک آپشنل، جو کہ لازم نہیں ہے لیکن آپشنل ریویژن سیشن ہوا کرے گا. اگر آپ اس میں شامل ہوں گے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس طرح سے 12 ہفتوں کے اندر ہم اس کورس کو مکمل کر لیں گے. کورس کو مکمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہوگی انشاءاللہ جب یہ آپ کورس کر لیں گے تو آپ اللہ کی اس کتاب کے 50% سے زیادہ الفاظ، جو کہ 40,000 سے زیادہ بنتے ہیں انشاءاللہ، وہ آپ کو خود سے آتے ہوں گے. اس لیے یہ بڑی بات ہے، اس پر فوکس رکھیے، اس پر آپ کی توجہ ہو کہ انسان کے جب مقصد بڑے ہوں تو پھر انشاءاللہ اس کا جذبہ اور وہ تمام وسائل اور وہ تمام ہمت پکڑ لیتا ہے. یہ آپ کا پورے مہینے کا پورے کورس کا یہ اسکیجول بنا ہوا ہے. یہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا کہ کس دن آپ نے کیا پڑھنا ہے، کیسے چلنا ہے، ایک ایک چیز پلان کی ہوئی ہے. بیکاز وہ کہتے ہیں کہ پراپر پلاننگ جو ہے پریونٹس پور پرفارمنس. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پور پرفارمنس نہ ہو. آپ نے اپنا وقت دیا ہے تو ہم بھی بہترین طریقے سے آپ کے اس وقت کا آپ کو فائدہ پہنچا سکیں. اسی طرح یہ یاد رکھیے کہ ابھی جو آپ چیٹ باکس کا حصہ بنے ہیں یہ آپ کی انفارمل رجسٹریشن ہے. آپ کی فارمل رجسٹریشن کے لیے ایک لنک آپ کو چیٹ باکس میں آئے گا، اس میں آپ نے وہ فارم فل کرنا ہے. وہ لنک آپ کو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں پہلے آج آپ بھی آج کا سیشن اٹینڈ کریں اور کل پہلی کلاس اٹینڈ کریں، پھر آپ فیصلہ کریں اور پھر وہ فارملی آپ رجسٹرڈ ہوں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنے جا رہے ہیں اور آپ پر کسی قسم کا بوجھ یا آپ کے اوپر کوئی ایسی سختی نہ ہو کہ نہیں جی آپ نے یہ کورس پڑھنا ہے، بلکہ آپ اپنے دل، اپنے شوق اور اللہ سے اپنی محبت کی وجہ سے صرف اور صرف اس کورس کو پڑھیں. اسی طرح آپ کو ہم آپ کے موبائل کے اندر ہی، آج کل لوگ سیل فون پر بیٹھے اپنے وقت کو پتہ نہیں کہاں کہاں لگاتے ہیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہتا،
لیکن میں یہ ضرور کہوں گا انشاءاللہ آپ کے وقت کا بہترین استعمال جو ہے اس کورس کے دوران ہو سکے گا. آپ کو موبائل پر کھیلنے کے لیے، قرآن کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بڑے دلچسپ ہوم ورک آیا کریں گے. آپ کسی وقت فارغ بیٹھے ہوئے 10 15 20 منٹ میں اس ہوم ورک کو سالو کیجئے. جو کچھ کلاس میں پڑھا ہوگا اس کو آپ بڑے مزے سے کلک کر کے، تو چھوٹے چھوٹے سوالات ہوں گے آپ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیجئے. اسی وقت آپ اس کو سبمٹ کریں گے، آپ کے نمبر آ جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کون سے درست تھے کون سے غلط تھے، اس کے جوابات آ جائیں گے، اور یہ چیز بھی آپ کو سیکھنے میں مددگار ثابت ہوگی. تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ سارے کام ہوں گے. تو آپ نے یہ سب کچھ واٹس ایپ گروپ میں آئے گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کورس کا سرٹیفکیٹ بھی ہے جو باقاعدہ ایشو کیا جاتا ہے، اور ابھی انشاءاللہ ہم بالکل ان مراحل میں ہیں. پیچھے ہم نے 5 کورسز جو ہیں، ایک رمضان میں اور 4 اس سے پہلے مکمل کیے ہیں، جن کے سرٹیفکیٹس انشاءاللہ آج کل ڈیزائن ہو رہے ہیں، انہی دنوں میں انہیں دے دیے جائیں گے. اور آپ کا بھی سرٹیفکیٹ ہوگا. سرٹیفکیٹ کے مختلف مراحل ہیں. آپ کو ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے، آپ کو میرٹ کا مل سکتا ہے، سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن، سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس، یعنی تقریباً ہر ایک کے لیے سرٹیفکیٹ ہے. تو لیکن اس کا کرائیٹیریا ہے. ہوم ورکس کے 15% ہیں، ورک بک کے 15% ہیں، مڈ کوئز کے 30% ہیں، اور فائنل کوئز کے 40%. یہ ملا کے بنتے ہیں 100%. اس میں سے آپ 90% یا اس سے زیادہ لیں تو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن. تو آپ میں سے ہر ایک کے لیے چیلنج ہے. ہر ایک کے شوق، جذبے اور اللہ سے اس کے تعلق کے مطابق آپ کے پاس آپشن موجود ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنے نمبر لیتے ہیں. آپ نے دنیا میں بڑے مقابلے جیتے ہیں. اب مزہ آئے گا جب آپ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اس جوش اور جذبے سے بیٹھیں گے کہ نہیں، میں نے تو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن لینا ہے. اسی طرح کورس کا سارا مٹیریل سافٹ کاپی میں فری آف کاسٹ، بغیر کسی چارجز کے آپ کو اسی گروپ کے اندر آئے گا. پلیز یاد رکھیں کہ کورس مکمل طور پر فری ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز کسی مرحلے پر نہیں ہے. ہمارے بعض اوقات واٹس ایپ کے گروپ میں بعض لوگ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ آپ کو پرسنل میسج کرتے ہیں اور اس کے توسط سے آپ سے پیسے مانگتے ہیں یا فیس یا کچھ اور بھی کہتے ہیں. تو پلیز ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں رپورٹ کریں. جس نمبر سے آپ کو میسیجز آیا کریں گے اس نمبر پہ رپورٹ کریں تاکہ انہیں گروپ سے ریموو کر دیا جائے اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. لہٰذا میں پھر دہرا رہا ہوں اس بات کو، کورس مکمل طور پر فری ہے، اور اس کی ہر چیز، سارا مٹیریل آپ کو سافٹ کاپی میں ملے گا، آپ تک پہنچے گا سرٹیفکیٹ لیول تک. ایوری تھنگ از فری. صرف اور صرف میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ کچھ ہمارے احباب جیسے جو عمر میں زیادہ ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو والدین نہیں چاہتے کہ وہ سیل فون پر بہت وقت گزاریں اور سافٹ کاپی سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو اس صورت میں یہ پرنٹڈ اس کی کتابیں بھی اویلیبل ہیں. QC1 کی کورس کی کلرفل بڑی خوبصورت یہ بکس اس کی بنی ہوئی ہیں بڑے بہترین پیپر کے اوپر، اور لو پرائس ورژن بھی اویلیبل ہوتا ہے. اسی طرح اس کی ورک بک بھی اویلیبل ہے. اسی طرح اس کا ایک یہ ووکیبلری کارڈ ہوتا ہے، یہ بھی اویلیبل ہے. میں پھر بتا دوں، یہ سافٹ کاپی میں سارا کچھ آپ کو ملے گا، لیکن یہ ہارڈ کاپی میں اویلیبل ہے. اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو، وہ اس کو خریدنا چاہے، تو یہ الفلاح منزل سے ڈائریکٹ ان سے پرچیز کر سکتا ہے. اس کا طریقہ کار آپ کے رجسٹریشن فارم میں بھی ہے، یہاں بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کو ریکارڈنگ میں بھی مل جائے گا، یا آپ کے سامنے ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آ بھی جائے گا. تو اگر کوئی منگوانا چاہے آپ انہیں آن لائن ڈائریکٹ خود سے پے کریں. پلیز یاد رکھیں کہ اس کے لیے مجھ سے رابطہ نہیں کرنا. بکس بھجوانے کے حوالے سے یہ ٹیم کے نمبر ہیں، یہ آپ کو بکس جو ہیں آپ کے گھر کے پتے کے اوپر، آپ انہیں پیسے ان کے اکاؤنٹ نمبر پہ ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ آپ جو انہیں ایڈریس دیتے ہیں آپ انہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری سسٹر نے جزاک اللہ خیرہ پورا پروسیس لکھا ہوا ہے. سسٹر سدرا نے اس وقت بکس کو آرڈر کرنے کا آپ کو چیٹ باکس میں بھجوا دیا ہے، اور پرائس بھی بتائی ہوئی ہے 1100. اس میں کوریئر چارجز ڈال کر یہ آپ کے گھر کے ایڈریس پر آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ بردر یہ آ گیا، بردر الطاف پوچھ رہے ہیں کی ناٹ سی دا فون نمبر. آپ کو پورا پروسیس چیٹ باکس میں آ گیا، وہاں سے لے لیجیے. اسی طرح اس کورس میں ایڈیشنل ریسورس کے طور پر یہ تعلیم القرآن، یا آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ کے قریبی جو بھی اسٹیشنری کی دکانیں ہوں گی وہاں سے یہ مل جاتا ہے. اگر آپ یہ لینا چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، خود سے لے سکتے ہیں. بہرحال یہ امیڈیٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہے.
ابھی اگر آپ کے پاس گھر میں قرآن کا جو بھی نسخہ موجود ہے وہی کافی ہے، کیونکہ قرآن کا ٹیکسٹ وہی ہے، تو آپ نے کوئی خاص قرآن نہیں خریدنا، جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کورس کیا ہے، اس کا انداز تعلیم کیا ہوگا۔ یہ جدید خطوط کے اوپر اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ عربی قواعد کی کتابیں، قرآن میں الفاظ کتنے ہیں، کیسے آئے ہیں، پڑھانے کے لیے کیا طریقہ بہتر ہوتا ہے، نئی زبانوں کو لینگویجز، ہاؤ ڈو وی لرن دا لینگویجز بیٹر، تو اس کے طریقے، اور اسی طرح ہاؤ کین یو انوالو یور برین اینڈ یور ہینڈس اینڈ یور میموری فار لرننگ بیٹر، ان سب کو استعمال کیا گیا ہے۔ سیلف امپروومنٹ، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، تو انشاءاللہ وہ انٹیگریٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے آپ آگے بڑھیں گے کہ کتنا دلچسپ طریقہ ہے اس کو سیکھنے کا۔ تو اس سے پہلے کہ میں کورس کی طرف بڑھوں، ایک وضاحت آپ سب کو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پلیز آپ مجھے، میرا نام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، کاشف سہیل میرا نام ہے، آپ مجھے کاشف کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے بیٹا کہہ سکتے ہیں، بھائی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو آسانی لگے آپ وہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پلیز یاد رکھیے، نہ تو آپ مجھے مفتی کہہ سکتے ہیں، نہ علامہ صاحب کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی مولانا کہہ سکتے ہیں، نہ امام صاحب یا قاری صاحب کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹائٹل مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑے ٹائٹل ہیں، یہ بڑے کوالیفیکیشنز ہیں، بڑے اعلیٰ لیول کی، اور میں ایک بالکل بنیادی سا طالب علم ہوں، بالکل بنیاد آپ کی طرح کا، جیسے آپ ہیں بالکل ویسے ہی مجھے سمجھیں۔ تو اس لیے میں نے صرف اور صرف اس کورس کو سیکھا، اس کی مدد سے قرآن کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی سر کہہ لیجئے، سسٹر کہہ لی، اف یو آر کمفرٹیبل سیئنگ سر، آپ سر کہہ لیجئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، اور میں نے کوئی درس نظامی کہ وہ لمبے چوڑے کورسز نہیں کیے ہوئے، میں ایک اپنی فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ الگ کوالیفیکیشن ہے، تو لہٰذا میں علماء میں سے نہیں ہوں، میں نے ان سے سیکھ رہا ہوں، ان سے جانتا رہتا ہوں، کہیں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو انہی سے پوچھتا ہوں، کتابوں سے دیکھتا ہوں، تو میں وہ سیکھا ہوا آپ تک پہنچا رہا ہوں، بس میری یہ حیثیت ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے آپ اس طرح سے مجھے مخاطب کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اصل کورس کی طرف، کہ قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کی زندگی میں سے اگر ہم ایک مثال لیں، آپ اسکول کالج یونیورسٹی گئے ہوں گے، ہم بھی گئے ہیں، تو ہم نے، اگر میں یہ کہوں کہ ایک شخص کسی اسکول کالج یونیورسٹی جائے، جیسے ہمارے بچے پڑھنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، اور وہاں وہ روزانہ، یا آپ اسکول میں کالج یونیورسٹی میں روزانہ 6 لیکچروں مختلف سبجیکٹس کے، اور وہ روز سارے لیکچرز میں غیر حاضر ہو، یا وہ لیکچر کسی ایسی زبان میں دیے جا رہے ہوں، وہ جرمن زبان میں ہو، وہ افریقن کسی زبان میں ہو جو اس کو سمجھ نہ آتی ہو، وہ چائنیز میں ہو، اور وہ روزانہ ایسے ہی بس بیٹھا رہے اور لیکچر سنتا رہے اور اٹھ کر آ جائے گھر۔ اب جب ایک سال گزر جائے تو یہ بتائیے، سال کے بعد ایسا شخص، میں یا آپ یا وہ طالب علم، کیا وہ اس ڈگری کو، اس کلاس کو پاس کر سکتا ہے، اس گریڈ کو پاس کر سکتا ہے جس نے 6 لیکچر روز کے چھوڑ دیے یا اسے سمجھ ہی نہیں آئے؟ چیٹ باکس میں جواب دیجئے مجھے آپ سب۔ سسٹر نویدہ زیب نے سب سے پہلے کہا نہیں، ڈاکٹر شعیب، محمد الطاف، سسٹر طاہرہ، سامیہ، سسٹر بردر حبیب، بردر عبداللہ، سسٹر ڈاکٹر سسٹر اقصا، ڈاکٹر فوزیہ، ڈاکٹر بردر وہاب، مجاہد، رانا، بردر صاحب، سوری اتنی تیزی سے نام آ رہے ہیں، میں سارے نام نہیں بول سکتا، لیکن الحمدللہ مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے، اس دفعہ ہمارے ساتھ کثیر تعداد میں ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور یقیناً اس میں بہت سے پی ایچ ڈی لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سیکھ کر سکھانے والوں میں شامل کر دے۔ تو ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر آصف نواز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ امپاسبل، ناممکن ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ بردرز اینڈ سسٹرز، ذرا اس طرف توجہ دیجئے، اب جب میں اشارہ کروں تو پلیز، آپ نے ڈاکٹر فوزیہ فرما رہی ہیں، اچھا سنیے اب، جب میں یہ اشارہ کروں آپ نے رک جانا، پھر آپ نے چیٹ باکس میں نہیں لکھنا، تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ
آپ 6 لیکچر روز کے چھوڑیں یا وہ آپ کو سمجھ نہ آتے ہوں تو آپ اس امتحان میں پاس ہوں. تو بردرز اینڈ سسٹر، یہ کیسے سوچ لیا میں نے، آپ نے، ہم سب نے، ساری امت نے، کہ آپ روز اللہ کی کتاب کے 6 لیکچر یا تو سنے ہی نہیں. فجر میں جب امام اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہم وہاں سے غیر حاضر ہوں، مغرب میں غیر حاضر، عشاء میں غیر حاضر، اور یا اگر ہم حاضر بھی ہیں اور ہم کھڑے ہیں اللہ کے حضور اور اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور لیکچر دیا جا رہا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو اب بتائیے، خود سے یہ سوال پوچھئے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے سوچ لیا میں نے اور آپ نے کہ اس امتحان میں ہم پاس ہو جائیں گے؟ یعنی دنیا کی ایک عام کتاب پر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر یہاں سے ایک کتاب اٹھا لوں اور میں یہ کہوں کہ اس کتاب کی زبان اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کتاب کی آپ کو زبان انگلش ہے، یہ سمجھ نہیں آتی، اور آپ اس کو پڑھیں تو آپ کہیں گے بھی یہ کیسی بات ہے، مجھے تو زبان ہی سمجھ نہیں آتی، تو میں کیسے پڑھوں اور کیسے سمجھوں اور کیسے اس سے کوئی فائدہ اٹھاؤں؟ تو یہ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کی زبان آپ نہ سمجھیں اور بس یہ سوچ کر بیٹھے رہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اسی طرح پڑھنے سے سمجھ آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے. تو یہ اللہ کی کتاب کا جو مقام و مرتبہ ہے ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. تو آئیے آج میں اور آپ ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنا بڑا فضل کیا اور اپنی انتہائی رحمت کی کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تو ہم مسلم بائی چانس بن گئے، یہ بھی اس کی مہربانی تھی. لیکن آج میں اور آپ ایک تہیہ کرتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم نے مسلم بائی چوائس بننا ہے. اس کتاب کو سمجھ کر، اللہ کے دین کو سمجھ کر، جس کتاب کو آپ ویسے پڑھتے ہوں گے روز، آئیے ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں اس کو جاننے کا. ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو جاننے کا ایک سفر شروع کرتے ہیں. اب جب آپ یہ سفر شروع کریں گے تو کسی کو بڑی پریشانی شروع ہو گئی ہے، کوئی بڑی تکلیف میں ہے، کوئی اس وقت انتہائی، کون ایسا ہو سکتا ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ چیٹ باکس میں ذرا بتائیے، جو آپ کے قرآن سیکھنے پر تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، جو نہ چاہتا ہو کہ آپ قرآن سیکھیں، جو پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح آپ کو اب ہلائے یہاں سے، جو آپ کو کل کے دن ہی، آپ دیکھیے کیا کرے گا، یہ کل پورے کلاس سے پہلے آپ کو دنیا بھر کے سارے امپورٹنٹ کام یاد کرا دے گا. آپ کو کہے گا چھوڑو یہ تو سیکھ لینا، یہ کہے گا زندگی ابھی بہت پڑی ہے، یا آپ کو ایسے ایسے طرح سے الجھانے کی کوشش کرے گا. مہمان لے آئے گا آپ کے گھر، گھر والوں کو آپ کہے گا کہ نہیں یہ کس کام پہ لگ گئے ہو، باہر لے جائے گا آپ کو. تو شیطان اور ابلیس بڑا پریشان ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ابھی آپ اس بارے میں کانشیس ہوں، آپ اپنے آپ پر اس احساس کو طاری رکھیں کہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون جیتنے جا رہا ہے، یہ شیطان یا میں اور آپ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، انسان کو، یہ قوت بخشی ہے کہ وہ خیر اور شر کے فیصلے لے سکے. تو اللہ سے دعا بھی کیجئے، یہ فیصلہ بھی کیجئے. قرآن الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، شیطان بالکل نہیں چاہتا کہ آپ پڑھیں، لیکن انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں. ہم اپنے نفس کو تیار کریں گے، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے. تو بہرحال یہ بتائیے کہ قرآن کا معجزہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ذرا انٹریکشن بڑھے. انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں آپ کے ساتھ لائیو بھی آپ سے بات کیا کریں گے، لیکن اس وقت چیٹ باکس میں آپ لکھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جن کو اسکرین پر کامنٹس نظر آ رہے ہیں ان کے پاس آپشن ہوتا ہے، وہ اپنے چیٹ باکس میں اوپر ٹاپ رائٹ پر جا کر ان کو بند کر لیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں بھی یہاں سے بند کر دیتا ہوں. پہلے دن میں چاہتا ہوں ذرا لوگ دیکھیں، تھوڑا سا آپ کی انوالومنٹ رہے، لیکن اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو اس صورت میں آپ وہاں سے جا کے کامنٹس کو اپنے، آپ میں سے ہر کوئی اپنے وہاں سے کامنٹس کو بند کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن آئی وانٹ کہ آج تھوڑا سا ہمیں نظر آئے. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. قرآن ہمیشہ سے ہے، یہ کتاب زندہ ہے، اس کا ہر لفظ سلامت ہے، اوریجنل فارمیٹ میں ہے، ہم یاد کر سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے آسان ہے، تحریف سے پاک ہے. بالکل صحیح فرمایا، اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور ماشاءاللہ کوئی اس میں غلطی نہیں نکال سکتا. اللہ نے خود یہ دعویٰ کیا ہے، کتاب ہدایت ہے. ماشاءاللہ آپ سب نے بالکل ٹھیک فرمایا. اور
یہ وہ ایسی کتاب ہے جو انسان میں تبدیلی برپا کرتی ہے. تو جب آپ قرآن کے ان سارے معجزات پر یقین رکھتے ہیں تو آج سے یہ یقین کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی اس کورس میں بدل جانا ہے، ہم نے اس کو سیکھنا ہے، اس کو سیکھا جا سکتا ہے. وہ سارا سکون، وہ ساری محبت، وہ اللہ سے تعلق، وہ اس کتاب کا فائدہ ہم نے اس کو جان کر، اس کے الفاظ کو سمجھتے ہوئے اس سے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اس کی جو اپلیکیشن سارے وقتوں کے لیے ہے، ہم نے جاننا ہے کہ اس کے الفاظ کیسے ہمارے اوپر اس کا اثر کرتے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا جی، اب آگے بڑھتے ہیں. تو کچھ ہدایات اور پھر کچھ دلچسپ باتیں آپ کے ساتھ. تو سب سے پہلے آپ جو بھی سوالات پوچھا، آپ کو سوال پوچھنے کا بھی انشاءاللہ چانس دیا کریں گے. جی بالکل، سسٹر سیدہ کہہ رہی ہیں کوڈ ٹو لیو لائف ہے. اور سوال آپ پوچھیں گے تو آپ ہر طرح کے سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن میرے جواب دینے کا طریقہ جو ہے 1 of the 5 ہوگا. میں ان 5 میں سے کسی ایک طرح جواب دوں گا. ایک، آپ نے سوال پوچھا، مجھے اگر آتا ہوگا اور وہ ریلیونٹ ہوگا میں جواب دوں گا. آپ نے سوال پوچھا لیکن سوال ذاتی نوعیت کا تھا تو میں یہ اشارہ کروں گا کہ آپ مجھ سے بعد میں الگ سے واٹس ایپ پر پوچھ لیں پرسنلی. آپ نے سوال پوچھا تو بعض اوقات میں یہ اشارہ کروں گا، اس کا مطلب ہوگا ہولڈ آن، اس کا جواب آگے کہیں آ رہا ہے، آگے کلاس میں، اگلے ہفتے یا کورس میں کہیں آگے، تو اس وقت اس پر بات کریں گے. ہولڈ آن. آپ سوال پوچھیں گے تو 3 ہو گئی. چوتھا، آپ سوال پوچھیں گے اگر میں یہ اشارہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھیں ہمارا فوکس ہے قرآن کے معنی کو سمجھنا، یہ سوال ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کوئی تفسیر یا کوئی اور بات پوچھ رہے ہوں تو میں یہ اشارہ کر دوں گا کہ اس کورس سے ریلیونٹ نہیں ہے، ہم فوکس رہیں گے اپنے کورس میں. آپ سوال پوچھیں گے اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ مجھے جواب نہ آتا ہو، تو کیونکہ نہ تو میں گوگل ہوں نہ میں کوئی ایسا اسکالر ہوں، تو اس صورت میں میں آپ سے معذرت کروں گا کہ ابھی مجھے اس کا جواب نہیں آتا. میں اس کا جواب جان کر، کسی سے پوچھ کر، کہیں سے ڈھونڈ کر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا یا آپ کو الگ سے بتا دوں گا. تو یہ طریقہ ہوا کرے گا ہمارے سوال و جواب پوچھنے کا. اچھا، پوچھیں گے کیسے؟ آپ نے پوچھنا کیسے؟ 2 دفعہ ہم آپ کو چانس دیا کریں گے. ایک، ہر سبق کے کلاس کے 2 حصے ہوں گے. جب پہلا حصہ ہوا کرے گا تو چھوٹی سی بریک آیا کرے گی 1 منٹ کی، اس میں آپ ہینڈ ریز کر کے زوم میں سوال پوچھ سکیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک تو وہ آپ کو موقع ملے گا. ایک ہم آپ کو موقع دیں گے کلاس کے آخر میں. کلاس جب بالکل آخر ہوگا، ختم ہوگی، اس وقت بھی آپ ہاتھ کھڑا کر کے سوالات جتنے اس وقت آپ جتنے چاہیں آپ پوچھ سکیں گے. ابھی میں چاہتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ ابھی ٹرائی کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیجئے، تو میں ان کا نام لوں گا اور پھر انہیں سوال پوچھنے کا چانس دیں گے. تو جی، یہ جیسے بردر آصف نواز نے، ڈاکٹر آصف نواز ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. ڈاکٹر صاحب آپ ان میوٹ کیجئے اور بات کیجئے، مائک کو ان میوٹ کیجئے. آپ سب نے یہ بھی سیکھنا ہے مائک کو السلام میوٹ علیکم کرنا، سر۔ ان میوٹ کرنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، ویلکم ابورڈ، فرمائیے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے یہ اپرچونٹی دی. سر میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہم وہ کور کریں گے سارے مٹیریلز، تو یہ ہمیں ایڈوانس میں ملیں گے؟ جی انشاءاللہ بردر، اب جیسے ہی گروپ مکمل ہو گیا، آج اورینٹیشن ہو جائے گی، یہ سب چیزیں آپ کو آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اوکے سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ جزاک اللہ. تو یہ طریقہ ہوا کرے گا ہمارا. ہم 1-2 سوال اور لیں گے. ڈاکٹر مدثر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اب چونکہ یہ سب ڈاکٹر حضرات ہیں تو اس لیے بھی میں چاہتا ہوں ان سے بات ہو جائے. جی ڈاکٹر مدثر صاحب ویلکم ابورڈ، ان میوٹ کیجئے، بات کیجئے. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا پہلے بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. ناہی کے دوران آپ سے ماسٹر ٹریننگ لی تھی میں نے، ماشاء اللہ، اور بہت خوشی ہے، اس وقت بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا تھا میں نے. رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ ہیو اینی سارٹ آف کوسچن، ایوری تھنگ از کوائٹ کلیئر. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار پارٹیسپیٹنگ. تو آپ سب نے یہ دیکھ لیا کہ سوال پوچھنے کا طریقہ کیا ہوا کرے گا. تو باقیوں سے انشاءاللہ پھر آپ کو آخر میں چانس دیتے ہیں تاکہ میں آگے بات کو مکمل کر سکوں. تو انشاءاللہ اسی طرح سے آپ سوالات پوچھ سکا کریں گے. لائیو کویسچنز آخر میں ان لمیٹڈ پوچھ سکتے ہیں آپ. میں بیٹھا رہوں گا جب تک آپ کے سوالات، سارے سوالات کا جواب نہیں ہوتا.
اچھا یہ وضاحت کرتے چلیں، یہ انشاءاللہ لیکچر نہیں ہوگا آج، تھوڑا سا مجبوری اورینٹیشن ہے اس لیے مجھے اس طرح کرنا پڑ رہا ہے، آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہوا کرے گی ساتھ ساتھ. اور ہاں یہ یاد رکھے کہ یہ تفسیر کا کورس نہیں ہے، تجوید کا نہیں ہے، ناظرہ نہیں ہے، فقہ کا کورس بھی نہیں ہے. یہ کون سا کورس ہے؟ یہ ہے قرآن کو جب آپ کھولیں اور خوبصورتی دیکھیں، جیسے آپ انگلش کی کتاب کھولتے ہیں، اردو کی کتاب کھولتے ہیں، آپ کھولتے ہیں، آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے. تو ہو کیا کہ جب آپ قرآن کو کھولیں اور سامنے لکھے ہو انا من المسلمین، تو آپ فوری سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا. آپ کو ایسے سمجھ آئے جیسے اردو میں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں. تو آپ کو مزہ آئے کہ اچھا، اور جب اللہ آپ سے بات کرے تو آپ کو مزہ آئے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. جب آپ آگے اللہ سے کچھ مانگیں تو آپ کو مزہ آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کیا بات ہو رہی ہے، جنت کا ذکر ہو، یہ جہنم کا ڈر ہو، آپ کو ہر چیز سمجھ آئے. اور پھر جب آپ نماز پہ کھڑے ہوں تو الحمدللہ آپ کو مزہ آئے. تو لہٰذا یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا کورس. تو آپ اپنے موبائل بند رکھنے ہیں، اس 1 گھنٹے کو آپ نے پوری توجہ سے ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ پوری توجہ سے فوکس کر سکیں. گھر والوں کو شامل کر سکتے ہیں، ضرور شامل کریں. ابھی کل تک ہم اوپن رکھیں گے رجسٹریشن، کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ واقعی اچھا کورس ہوگا، اسے بھی دعوت دے لیں. خاص طور پہ یاد رکھیں گھر والوں کو شامل کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو سارے مل کر سیکھیں، پورا خاندان. تو اور اللہ کے یہاں حجت قائم ہو کہ اللہ میں نے یہ 1 گھنٹہ تیری محبت میں صرف اور صرف پوری توجہ سے تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے دیا تھا. تو اب ایک اور سوال میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جو ہیں میرے ساتھ کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بطور طالب علم یا استاد کے طور پر؟ تو ذرا چیٹ باکس میں بتائیے مجھے. تو بردر مبشر کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، بردر محمد، بردر حسن، ڈاکٹر فوزیہ، اور سسٹر اقصا، اور سسٹر سائمہ، اور لائبہ، اور سسٹر انیزہ، بردر شہزاد، اور سسٹر راشدہ، اور سسٹر مہین. سارے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. I wish I could take all the names, but you can understand my limitation. Your names are coming so fast, ماشاءاللہ. ونڈرفل، آئی ایم سو ہیپی کہ آپ اس طرح سوچتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ 1 منٹ کے لیے میرے ساتھ ذرا فوکس کریں میری طرف، اور اپنی سوچ کا زاویہ بدلیں، اور اپنے ذہن میں ایک سوئچ کریں کہ میں نے اس کورس کو پڑھانا ہے. ابھی آپ سب یہ تہیہ کریں کہ میں نے اس کورس کو پڑھانا ہے. اس سے پہلے آپ کے ذہن میں تھا میں طالب علم بیٹھا ہوں. نہیں، میں چاہتا ہوں ماشاءاللہ، یہ حبیب النبی صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، فی الحال طالب علم، مستقبل کا معلم. تو ابھی میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ نیت کر لیں اور ذہن کو سوئچ کریں کہ نہیں، میں نے یہ کورس سیکھ کر سکھانا ہے، پڑھانا بھی ہے. پھر دیکھیے آپ کے سیکھنے کی رفتار کیسی ہو جاتی ہے انشاءاللہ. تو یہ سوئچ کر لیں ذرا فوری سارے. ماشاءاللہ لوگوں نے انشاءاللہ بھی لکھنا شروع کر دیا، تو بس بالکل ٹھیک ہو گیا. آئیے اب بڑھتے ہیں کہ کورس کے تعارف کے حوالے سے. یہ قرآن کو سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. اور یہ بات میں صرف کسی ایسے نہیں کہہ رہا، میں نے الحمدللہ 5-6 ایسے مختلف کورسز دیکھے ہیں قرآن سیکھنے کے، ان کا تجزیہ کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے آسان اور کم تر صرف 20 گھنٹے میں قرآن کے 50% الفاظ، 20 سبق اور 20 کلاسوں میں آپ کو پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آسان اس لیے نماز سے شروع کرتے ہیں، نماز آپ کو پہلے ہی آتی ہے. تو اب سے انشاءاللہ عربی کا جو بھی لفظ ہوگا آپ غور کریں گے. 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کے لوگوں نے تو ہمارے ساتھ کیا ہے، 10 سال کے بچے بھی سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ. پھر دیکھیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں: لسننگ، اسپیکنگ، رائٹنگ، ریڈنگ. 4. آپ کے خیال میں ان میں سب سے مشکل کیا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے رائٹنگ، ہے نا؟ اور سب سے آسان کیا ہے؟ لسننگ. تو ہم سب سے آسان کام سب سے زیادہ کریں گے، لسننگ. جیسے آپ ابھی مجھے سن رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا، سننا ہے. اور پھر ریڈنگ، وہ آپ کو پہلے ہی آتی ہے، قرآن ریڈنگ آپ کو کرنی آتی ہے نا، اردو بھی آتی ہے، تو الحمدللہ. تو پھر مشکل کیا رہ گئی؟ تھوڑا سا بولیں گے اور تھوڑی سی لکھنے کی پریکٹس وہ کم ہوگی تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. تو الحمدللہ. پھر اچھا، ہم آپ کو الفاظ میں نہیں رٹوائیں گے، نہیں، ہم آپ کو اس قدرتی طریقے سے، جیسے بچپن سے آپ نے اردو سیکھ لی تھی، اپنی زبان سیکھ لی تھی، مادری زبان. آپ بچپن سے کہتے تھے میں نے پانی پینا ہے، پینی ہے نہیں کہا آپ نے. کیوں؟ آپ کو تو گرامر نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ آپ نے سن سن کر سیکھ لیا تھا. تو اسی پر زور دیں گے.
ہم آپ کو یہ نہیں، میں نہیں کہوں گا چلیں یؤمنون سیکھیں غائب جمع مذکر محموس باب افعال سے، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسہ. تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ سارے رٹیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ اسی وقت بھاگ جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ اتنے مشکل لفظ ہمیں تو ان کا معنی نہیں آتا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے آئے سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. آپ کہیں گے سورہ فاتحہ تو مجھے آتی ہے، میں ترجمہ بھی رٹا ہوا ہے. لیکن جب آپ کو پتہ چلنا شروع ہوگا آپ کہیں گے اچھا میں تو اس سے قرآن سیکھ سکتا ہوں، الحمدللہ. تو آئیے ذرا ایک دلچسپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے. اور یہ بڑی دلچسپ معلومات ہے، آپ میرے ساتھ شامل ہوں. یہ دیکھیں، یہ جو مصحف میں آپ کو دکھا رہا تھا اس کو کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف. اس کو عام طور پہ قرآن حفظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس مصحف کے اندر یہ اس کے پیجز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے امیج میں بھی اور یہ ویڈیو میں بھی. اور اس مصحف کا جو ہر صفحہ ہے اس میں ہوتی ہیں تقریباً 15 لائنیں. تو جب آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں 50% آ جائے گا تو یہ آپ ہائی لائٹڈ جتنے کلر دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے کا معنی آپ کو خود آتا ہوگا. اب جب اتنا معنی آتا ہو تو باقی کی بات ویسے ہی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہوگی آؤٹ کم. آئیے اس سے پہلے کی تھوڑی بات کرتے ہیں. اس مصحف میں عام طور پر یہ 600 صفحوں کی ہوتی ہے. جو میرے ہاتھ میں یہ بھی 608 صفحوں کی ہے یہ والی مصحف. تو 600 صفحے ہیں اور اس کی ہر صفحے کے اوپر ہیں 15 لائنیں. اور تقریباً ہر لائن میں ہے ایوریج 9 الفاظ. تو بتائیں ایک صفحے پہ کتنے ہوں گے؟ آپ میں سے کون کوئک میتھمیٹیشین ہے، فاسٹ میتھمیٹیشین؟ تو ایک صفحے پر آپ کے ہو گئے تقریباً کتنے الفاظ؟ اگر ہم ہاں جی ہاں نہیں سسٹر سائرہ پلیز دوبارہ سے، 15 لائنیں ہیں اور 9 ایک لائن میں ہیں. ہاں بردر حسن صحیح فرما رہے ہیں، سسٹر ڈاکٹر فوزیہ اور بردر جی بردر نعمان، نہیں بردر نعمان آپ بھی دوبارہ کیلکولیٹ کریں جی 135. تو ہم اس کی ایوریج لے لیتے ہیں، ایوریج ہم لیتے ہیں 130. ٹھیک ہے، تقریباً 130 ہر صفحے پر. اب 130 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 600 سے تو پھر بتائیں کتنے الفاظ ہو جائیں گے پورے قرآن میں؟ اگر 130 کو 600 صفحے ہیں اس سے ملٹیپلائی کر دیں تو تقریباً آپ کے پاس ٹوٹل جو آ جائے گا. آپ سوچ رہے تھے آپ خالی قرآن سیکھیں گے، میں نے ساتھ میتھ بھی پڑھانا شروع کر دی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس قرآن میں آ جاتے ہیں 78,000 الفاظ. تو قرآن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000. اب 78,000 الفاظ سنتے ہی اتنے الفاظ کا معنی سیکھنا ہے، یہ بتائیں آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کسی زبان کے آپ کو 78,000 الفاظ کا معنی سیکھنا پڑے تو بتائیں آسان ہوگا مشکل ہوگا؟ بردر شعیب کہہ رہے ہیں ہارڈ. اٹس ناٹ ہارڈ، اٹس ویری ہارڈ، نیئر امپاسبل. اگر آپ کو 78,000 الفاظ کا معنی سیکھنا پڑ جائے. جی نہیں، یہ ڈیپینڈس بھی نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ زبانوں کے بارے میں تھوڑا بہت پتا ہے. کیونکہ یہ جو آپ انگلش سیکھتے ہیں نا، ساری زبان بولتے ہیں عام طور پہ، یہ 200-400 الفاظ ہیں جس کو آپ آگے پیچھے کر کے پوری زبان بول رہے ہوتے ہیں. تو جی لیکن اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ دیکھیں اللہ نے آسانی کیسے کی. اگر ہم تکرار والے الفاظ نکال دیں قرآن کے تو یہ رہ جاتے ہیں 17,000. 17,000 اندازہ کریں. پہلی خوشخبری کہ تکرار والے نکالے تو 1/4 رہ گئے ہیں 17,000. لیکن 17,000 بھی بہت بڑا نمبر ہے بھائی. پھر آپ کیا کریں؟ تو اللہ نے اور آسانی کی. اگر آپ علم صرف کے قواعد سیکھ جائیں تو یہ رہ جاتے ہیں 4,500. 4,500 اور کم ہو گئے. دیکھیں یہ بھی زیادہ ہے. مجھے پتا ہے ہم ماشاءاللہ ویسے ہی امت بڑی آرام طلب بن گئی ہے تو ایسے بھی ہوں گے. میں خود بھی ویسے انہی میں سے ہوں جو بیچارے اتنا بڑا ٹارگٹ وقت اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ. تو 4,500 بھی زیادہ ہے. اب کیا کریں؟ اچھا اگر آپ حروف کے مادے سیکھ لیں تو یہ رہ جاتے ہیں 1,850. واو، صرف 1,850. اچھا آپ کچھ ماشاءاللہ ایسے بیٹھے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے یہ بھی زیادہ ہے. تو بھائی پھر کسی معجزے کا انتظار ہوگا. اینی ویز اچھا یہ کیا ہوتا کیا اصل میں عربی کے اندر اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ مثلا اگر ایک لفظ ہے عالمہ، اس نے سیکھا، علمہ اس نے سکھایا، تعلمہ تعلیم، عالم سکھانے والا، علیم علام. اگر آپ غور سے دیکھیں ان سب میں عین لام میم
یہ کامن ہے. اس کو کہتے ہیں مادے کے حروف. اس کا معنی ہے علم یا جاننا. ان سارے لفظوں میں جاننے کا معنی پایا جاتا ہے. تو یہ ہے ایک حسن اور طریقہ اور آسان اپروچ سیکھنے کی. ٹھیک ہے جی بالکل. اردو بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے. اردو میں بھی بڑے بہت سے عربی کے الفاظ ہیں, ہم وہ مدد بھی لیں گے انشاءاللہ. تو اب آ جاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے, اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ بے شک ہم نے, اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اور بے شک ہم نے تاکید بھی کر رہا ہے, قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان بنایا, نصیحت کے لیے سیکھنے کے لیے آسان بنایا. تو کتنا آسان, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم اس کورس میں آپ کے ساتھ, آپ صرف سیکھیں گے 232 الفاظ. اب بتائیے کیسا لگ رہا ہے؟ نہ 78,000, نہ 17,000, نہ 4,500, نہ 1,800. 232, صرف 232 الفاظ کی مدد سے آپ قرآن کے 41,000 سے زیادہ 111 الفاظ کا معنی سیکھ جائیں گے. How is it? What would you like to say? الحمدللہ. صرف 232 الفاظ اور قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ کا معنی آپ کو خود آتا ہوگا انشاءاللہ. یہ ہے اللہ کا فضل, یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو اب آپ تیار ہیں سب جی؟ اب آپ شیطان کے وسوسے میں آئیں گے یا اللہ تعالیٰ کی اس آسانی سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو الحمدللہ 232 الفاظ, اور وہ بھی 20 گھنٹوں میں جا کر, ایک کلاس میں ہارڈلی 5, 7, 10, 12 میکسیمم, اور پورا ہفتہ ہوا کرے گا دہرانے کے لیے بھی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو قرآن سیکھنا آسان ہو گیا. اب آئندہ ہم نہیں کہیں گے یہ مشکل ہے, کیونکہ اگر ہم کہیں گے قرآن مشکل ہے تو پھر تو ہم اللہ کی آیت کی نفی کر رہے ہیں اور شیطان کی بات کو دہرا رہے ہیں. تو استغفر اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے اب میں ذرا جلدی سے آپ کو کورس کے مقاصد, اس پہ کل زیادہ بات کریں گے. میں آپ کو ایک سیمپل لیسن بتا کے کلاس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں, تاکہ پڑھائیں گے آپ کو کل. کورس کے مقاصد پر بھی زیادہ ڈیٹیل سے کل بات کر لیں گے. آج صرف آپ کو دکھا دیتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کون کون سے مقصد حاصل کرنے ہیں اس کورس کے درمیان. تو سب سے پہلے تو جو میں نے ابھی بات کی, قرآن سمجھنا آسان ہو جائے, 20 گھنٹوں میں قرآن کے 50% الفاظ آ جائیں. اچھا انٹرسٹنگ دلچسپ بات, یہ پوری کی پوری نماز سمجھ میں آ جائے. یہ اور بھی دلچسپ ہے, قرآن کے الفاظ بھی, اللہ سے تعلق قائم, نماز مؤثر ہو اور خشوع و خضوع ہو, آپ نماز میں کھڑے ہوں, اللہ کہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, آپ کے منہ سے نکلے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, کیونکہ آپ کو سمجھ آیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہو رب اغفر, اے اللہ بخش دے مجھے اور رحم کر مجھ پر کہ تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. تو آپ ساتھ ہی کہیں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, تو خود بخود توجہ ہو جائے گی نماز کے اندر, اور قرآن سے تعلق مضبوط ہو کہ جب آپ اس کو جانتے ہوں گے, سمجھتے ہوں گے, اس سے محبت ہوگی, تو پھر اس سے تعلق بھی اچھا ہوگا, اور پھر نیک اعمال کی ترغیب ملے, ہمارے اخلاق بہتر ہوں. اس وقت امت کو اپنے اخلاق سنوارنے کی جتنی ضرورت ہے شاید کسی اور دور اور زمانے میں نہیں رہی ہوگی. اور سب سے پہلے مجھے کہ میرے اخلاق بہتر ہوں, مجھے نیک اعمال کی ترغیب ملے. اور ایک بونس بھی ہے, یعنی اس کورس میں بائی 1 get 6 فری والی بات ہے, عربی کے 100 جملے بھی آپ سیکھ جائیں گے. تو پھر آپ سے کوئی کہے گا کیف حالک, تو آپ کہیں گے انا الحمدللہ انا بخیر وکیف انت, تو آپ یہ باتیں بھی کر سکیں گے. تو انشاءاللہ یہ سارے مقاصد پہ کل تھوڑی سی اور بات کر لیں گے. کورس کا آپ کا سلیبس بڑا ہی آسان ہے, اذان, فاتحہ, رکوع و سجود, یہ ساری تسبیحات نماز کی پہلے ہی آتی ہیں آپ کو. 6 چھوٹی چھوٹی صورتیں, سورہ عصر, کافرون, نصر, اخلاص, فلق, ناس, اور یہ یقیناً آپ کو یاد بھی ہوں گے انشاءاللہ. ان کے ترجمے سے ہم مدد لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور چھوٹی سی 4 دعائیں, رب زدنی علما, بسم اللہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ ہمارا سلیبس ہے, ٹھیک ہے. اس پہ زیادہ بات کل کریں گے. میں چاہتا ہوں آج آپ کو صرف سیمپل لیسن دکھا دیں, پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ سوالات کی نشست. تو سیمپل لیسن کو آئیے دیکھتے ہیں, جو آپ کو کل پڑھایا جائے گا, آج نہیں. صرف آپ کو دکھانا ہے کہ وہ کیسے ہم پڑھیں گے, کیا طریقہ کار ہوگا. تو آپ کو سلائیڈز کے ذریعے پڑھایا جائے کرے گا, سلائیڈز آپ کو مل بھی جایا کریں گی ہر لیسن کی.
تو اس طرح سے ہر لیسن کا پہلا حصہ ہوگا، یہ پہلا حصہ چلنے لگا ہے 1A. اس میں عربی کا ٹیکسٹ ہوا کرے گا قرآن کا، جیسے تعوذ کل ہم پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ، اور گرامر میں ہوا ہم انتا انا. کل ہم ایک دن میں 12 الفاظ پڑھیں گے جو قرآن میں 8,000 سے زائد بار آئے ہیں. کل ایک گھنٹے میں آپ قرآن کے 10% الفاظ کا ترجمہ سیکھ جائیں گے. تو انشاءاللہ کل کریں گے، آج صرف دکھا رہا ہوں. اس طرح سلائیڈز ہوں گی، الفاظ لکھے ہوں گے، ان کا معنی ہوگا، پھر آپ کو بتائیں گے. جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ غور کیجئے، باللہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے 2550 بار. باللہ یہ دو ٹکڑے ہیں، بی اور اللہ. معنی ہوتا ہے اللہ کی. باللہ بی اور اللہ، اللہ کی. اگر ابھی 1 منٹ میں آپ اس کو دہرائیں تو آپ نے قرآن کے 2550 الفاظ کا معنی ابھی سیکھ لیا. باللہ. اسی طرح قرآن میں ایک لفظ ہے من بی اور اللہ. باللہ من قرآن میں آتا ہے 3,000 سے زائد بار. معنی ہوتا ہے سے، من سے. آپ قرآن کا کوئی صفحہ کھول لیں، آپ کو وہاں پہ من نظر آ جائے گا. یہ ابھی میں نے رینڈملی کھولا ہے، سبحان اللہ زی. یہ چل رہا ہے 15واں پارہ، سورہ کہف سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بالکل دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے من لدنہ. اور یہ پھر بار بار آپ کو نظر آتا ہے. آگے پھر اگلی لائن میں، آگے 2 لائنوں کے بعد آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے من علم، پھر آگے اگلی لائن میں پھر آ رہا ہے من. تو من کا مطلب ہوتا ہے سے. اگر آپ آج بھی اسے یاد رکھ لیں تو آج اسی 2 منٹ میں آپ نے تقریباً قرآن کے 5,000 الفاظ کا معنی سیکھ بھی چکے ہیں. من بہرحال کل اس پہ بات کرنی ہے، آج صرف دکھا رہا ہوں. پھر اس پہ اس طرح انشاءاللہ ہم بات کرتے ہوئے کل یہ ماڈل بھی آپ کو سمجھائیں گے کہ ہم نے پڑھنا کس طرح ہے، طریقہ کار کیا ہوگا. مطالعہ کے بعد تصور و احساس اور دعا احتساب پلان کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو اس طرح سے آخر پھر آپ بھی دہرایا کریں گے ساتھ ساتھ، اور آپ کو موقع ملے گا. پھر ہم ایک شارٹ بریک لیا کریں گے 1 سے 2 منٹ کی، اس میں سوال جواب ہوں گے آپ کے 1-2. پھر ہم شروع کیا کریں گے اگلا حصہ. تو 30-35 منٹ پہلا حصہ، 20-25 منٹ دوسرا حصہ. اس میں ہم سیکھا کریں گے گرامر، وہ بھی بڑی دلچسپ طریقے سے. ہوا ہم انتانا یہ لیسن ہوگا، اور ٹپیکل وہ اس پہ نہیں لے کے جائیں گے آپ کو. ٹی پی آئی ایک بڑا مزے کا طریقہ ہے، یہ بھی کل آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اس کے ذریعے سیکھیں گے. تو آج صرف میں آخری کام کر کے آپ کے ساتھ کلاس کو ختم کر رہا ہوں. 2 منٹ ہے ہمارے پاس. آپ سارے ذرا الرٹ ہو جائیں، آپ نے مجھے کچھ جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اسکرین آف کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ مجھے بڑی اسکرین پر دیکھ سکیں، اور پھر ہم اس پر ذرا بات کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے سب نے ذرا میرے ساتھ ایکٹیولی چیٹ باکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اچھا، جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھ سکتے وہ پریشان نہیں ہو، وہ خود کو اپنے کانوں کو بتا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیں، اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ جو ہے، سیدھا ہاتھ، یہ مذکر ہے، مذکر، تو بتائیں الٹا ہاتھ کیا ہوگا؟ چیٹ باکس میں لکھیں. ماشاءاللہ، ویری گڈ. آپ سب نے، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ سب نے خود ہی جواب دے دیا، مونس. دیکھا، 50% آپ بتا رہے ہیں. اچھا، اگر میں کہوں میری ایک انگلی واحد کے لیے، واحد کے لیے سنگولر، تو میری زیادہ انگلیاں کس کے لیے ہوں گی بتائیں؟ جمع کے لیے. ایکسیلنٹ. تو دیکھیں نا آپ سارے کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، فوری جواب بھی دے رہے ہیں اور طریقہ بھی دیکھیں. اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو کوئی ہوتا ہے تیسرا بندہ، تھرڈ پرسن بھی جسے آپ کہتے ہیں، یا اس کے بارے میں، یا ہم سامنے والے سے یا سامنے والے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر میں اس طرف اشارہ کروں، اس طرف، تو میں کسی کی بات کر رہا ہوں. اور اگر میں یوں سامنے اشارہ کروں تو بتائیں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کس کی یا کس سے؟ ہاں، سامنے والے کی کر رہا ہوں. اگر میں یوں اشارہ کروں تو کس کی بات کر رہا ہوں؟ بتائیں. اپنی کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیں، بس آپ سب نے صحیح جواب دیا ہے. اب صرف میں عربی کا ایک لفظ بولوں گا، عربی کا ایک لفظ بولوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے بتانا ہے اس کا معنی کیا، میرے اشارے کو دیکھتے ہوئے. یہ یاد رکھیں، میں نے کہا ہے یہ مذکر ہے، ایک واحد کے لیے، زیادہ جمع کے لیے. ادھر ہو تو کوئی تیسرا بندہ، سامنے ہو تو آپ، ادھر ہو تو میں. تو اب آپ عربی کا میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، ہوا. ہوا. آپ لوگ مجھے اس کا معنی بتائیں. ہوا. میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھیں. ہوا. وہ. ایکسیلنٹ. تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ سارے بتا رہے ہیں وہ کون ہے بلا؟ وہ ایک کون ہے؟ مذکر ہے، وہ مرد ہے.
हाँ, एक कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो। वेरी गुड। ही, शी नहीं है ये ही है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं हम, ज्यादा हाथ खोल के, हम, अब क्या कहेंगे आप? दे, वो सब। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वो सब, दे, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं कहूं अंता, यूं सामने इशारा करके, एक उंगली से, अंता, यू, आप, माशाल्लाह, वेरी गुड। आप सारे खुद ब खुद जवाब दे रहे हैं। देखिए, मैं नहीं माना बता रहा, आप माना बता रहे हैं। अगर मैं कहूं अना, अना, अना का माना क्या होगा? आए। हाँ, मैं या आए, वेरी गुड। अगर मैं कहूं अंतुम, अंतुम, आप सब, तुम सब। आप तो बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, सारे अरबी पहले से जानते हैं आप तो। अगर मैं कहूं नहनु, नहनु, अपनी तरफ यूं इशारा करते, नहनु, हम या हम सब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आप सबने तो अरबी के जवाब देने शुरू कर दिए। ये बताएं, ये तकरीबन 2 मिनट लगे हैं, इसमें हमने कितने अल्फाज सीखे हैं? ये अभी मैंने जो दोहराए हैं, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, तो कितने अल्फाज सीखे आप सबने? 6 सीखे हैं। बिल्कुल ठीक है, 6 कह रहे हैं ना आप सारे, ये वाले 6, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। आपको पता है आपने कुरान के कितने अल्फाज सीखे हैं अभी 2 मिनट में? आपने कुरान के 1300 अल्फाज, 1295 प्रिसाइसली अल्फाज अभी सीखे हैं। और सीखे नहीं, बल्कि आपने मुझे बताए हैं कि हुआ का माना है वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। तो आप सबको मुबारक हो कि 5000 अल्फाज वो थे बिल्लाही मिन, 1300 आपने ये भी सीख लिए। अगर आप कुरान आज भी खोलेंगे इस क्लास के बाद, तो इंशाल्लाह आपको कुरान के सफ़ों पर ये अल्फाज नज़र आएंगे। इसी इशारों के साथ आप इन्हें दोहरा भी सकते हैं। कल इस पर ज़्यादा बात करेंगे, आज तो सिर्फ सैंपल था, इसलिए आपको सिर्फ दिखाना था कि हम कैसे सीखा करेंगे। इसी तरह अरबी बोलचाल भी सीखा करेंगे, और भी बहुत से काम करेंगे, और आखिर में नुक्ता तालीम सीखा करेंगे। ये कल करेंगे सारा, सिर्फ सैंपल दिखाया आपको। क्लास यूं क्लास एंड होगी, तो इसके साथ ही मैं भी क्लास को इख्तिताम पर लेकर आता हूँ इसी हदीस के साथ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक सिलसिला में हमें शामिल होने की तौफीक दी। तो अब दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक दे, कि कुरान का सीखना और सिखाना तुझे पसंद है, और तेरे तेरे नबी ने इस पर हमें तरगीब दिलाई है। तो अल्लाह ताला हम इस पर कायम रहें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।